اور میں آپ ویلکم کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم آپ کو ان کریں گے. السلام علیکم ویورس. جی السلام علیکم ایوری ون. پلیز ٹیل می اف آئی ایم آڈیبل. اگر یہاں پر آپ سب لوگ مجھے سن سکتے ہیں کلیئر کائنڈلی کمنٹ کر دیجیے. سو لیٹ می نو دیٹ کہ ایوری تھنگ از فائن. Okay. Welcome back all of you. This is your host Sana Sharif from Smart Games Academy. فرینڈس ہمارا آج کا سیشن ہے ہم اردو تدریس سرگرمی کے ساتھ دلچسپ بنائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ٹاپکس پر ہم کام کر چکے ہیں اور میتھس انگلش سائنس وغیرہ پر. تو اب ہمیں روشنی ڈالنی تھی کچھ ہماری قومی زبان پر اردو کی طرف جو ہمارے بہت سارے بچوں کو پرابلم بھی لگتی ہے اور مشکل بھی لگتی ہے. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں سر سلمان احمد کا جو ہمیں بتائیں گے آج کہ ہم اردو تدریس کو کس طرح سے دلچسپ بنا سکتے ہیں مختلف سرگرمیوں کے ساتھ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر. سر میں چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کو اپنا مختصر سا تعارف دے دیں اور آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہماری آڈینس ذرا جان جائے پھر ہم اپنے سیشن کی طرف موو کریں گے. السلام علیکم everyone. My name is Salman Ahmed and I'm doing teaching from last 16 years in different school, college and universities. I am Cambridge certified teacher and doing a job as an examiner at Aga Khan University Education Department. Moreover, I'm doing the training sessions from Educationists of Pakistan and some other forums where the educationists are coming and taking trainings. تو اسپیشلٹی اگر میں بتاؤں تو اردو زبان میرا عشق ہے اور اردو زبان کی تشہیر کے لیے اس کی تدریس کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ میں موجود ہوتا ہوں چاہے کسی بھی فورم پہ ہو. تھینک یو ویری مچ اسمارٹ گیمس اکیڈمی کہ آپ اس طرف آئے اور اس قومی زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ایک اسٹیپ لیا. تو کنگریچولیشنس the management of Smart Games Academy. And Sana, thank you very much for contacting me. You're welcome, sir. تو ہم جو ہے آج جو ٹاپک ہے ہمارا اس کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے کہ اردو تدریس سرگرمی کے ساتھ کیسے پڑھائی جائے. اچھا نارملی ہم اپنی جو بول چال ہے بات چیت کرتے ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہم عموماً استعمال کرتے ہیں کہ بعد میں اگر اس کے معنی پہ غور کیا جائے تو پھر ہم خود چکرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. سرگرمی لفظ جو ہے وہ بہت جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. ایجوکیشن میں اگر اس کا استعمال دیکھیں تو ہم ایکٹیویٹی کہتے ہیں اور سرگرمی کے ساتھ تدریس ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ٹیچرز ہیں بہت سارے ٹیچرز جو ہے اس سرگرمی کا استعمال بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ٹریڈیشنل ٹیچنگ پہ ہی فوکس اپنا رکھتے ہیں. اگر یہ ٹریڈیشنل ٹیچنگ پہ ہی ہم جائیں گے
تو شاید ایک وقت تک تو ہم اپنا کام کر رہے ہوں گے، لیکن پھر اس سے آگے پھر شاید ترقی نہیں ہو پائے گی. پھر شاید ہم جو ہے اپنے اسٹوڈینٹس کو وہ سب کچھ نہیں دے پائیں گے جو ہمیں ایکچولی دینا چاہیے. اور میں ہمیشہ ٹیچرس کو کہتا ہوں کہ یو آر نیشن بلڈر. اور میں بڑا پراؤڈلی جو ہے جب اناؤنس کرتا ہوں اور اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ آئی ایم ڈوئنگ ٹیچنگ، تو پھر ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی کا احساس ہونا چاہیے مجھے کہ یہ ایک پروفیٹک مشن ہے، یہ ایک پیغمبرانہ شعبہ ہے. تو ہمیں پھر اس کی لاج بھی رکھنی ہوگی. یعنی کہ اب وہ لاج اس طرح رکھیں گے کہ ہم جو ہے اس ٹیچنگ کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے اور جو کچھ ہم اپنے اسٹوڈینٹس کو دے سکتے ہیں ہم جو ہے وہ دے دیں. اب آج کل کا سینیریو جہاں پہ یہ کورونا کی وجہ سے ہم لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ اب وہ ٹیچنگ جس کو ہم فیس ٹو فیس ٹیچنگ کہتے ہیں یا فزیکل ٹیچنگ کہتے ہیں یا کوئی اور نام دے دیں، وہ ہم نہیں کر پا رہے. تو اب اس کے ساتھ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تعلیم رک جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے بچے پڑھنا چھوڑ دیں گے. تو ہمیں جو ہے اب ایک قدم اور آگے جانا پڑے گا. ہمیں چیزوں کو اس طرح پڑھانا پڑے گا، ہمیں اس طرح اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھانا پڑے گا کہ ان کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور ان کی صحت کا خیال بھی رہے. تو ہم جو ہے اب یہ ڈیجیٹل اسٹڈیز کی طرف، یا ہم جو ہے اب ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے جو ہے ای لرننگ ہم کر رہے ہیں. تو اب اس میں صرف یہ نہیں چلے گا کہ جس طرح میں اور آپ پڑھ چکے اپنے زمانے میں. ثنا تم تو ابھی بہت چھوٹی ہو، میں اگر اپنے ہی بات کروں کہ ہم نے جو اپنے کالجز میں پڑھا تو ہمارے ٹیچر آتے تھے اور وہ لیکچر شروع ہو جاتا تھا اور لیکچر ختم ہو جاتا تھا اور وہ اللہ حافظ کہہ دیتے تھے اور پھر ساتھ میں جاتے جاتے کوئی ایک کام دے دیتے تھے. اب وہ ہمیں سمجھ میں آیا نہیں آیا، وہ کام ضرور کرنا ہے. ورنہ مجھے تو یاد ہے کہ میں نے تو کالج میں بھی مار کھائی ہے کام نہ ہونے کی وجہ سے. میں نے باقاعدہ ڈنڈے کھائے. اسکول کے زمانے میں میتھمیٹکس مجھے ایک عذاب لگتا تھا. تو اللہ جنت نصیب کرے، ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے سر ہاشم، وہ چاہتے تھے کہ، اور وہ باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے خواب میں آؤں اور تم ایک اس سوال خوف لینا سے میرے چاہوں گی آپ سے. خواب. سر یہ ڈنڈے جو پڑے تھے یہ تدریسی عمل کا جز تھے یا آپ کی کارکردگی کا نتیجہ؟ نہیں، یہ تدریسی عمل کا ہی تھا کچھ. میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں رہا، اور بس پھر جب یہ کچھ پڑھتا تھا کچھ سزا ملتی تھی تو پھر دل چاہتا تھا کچھ کر لیں، کیونکہ وہ تکلیف جو ہے دوبارہ سہنے کی جو ہے سخت نہیں تھی. بہرحال ہم جو ہے اپنی ٹیچنگ کی طرف آتے ہیں اور آج کے خاص ٹاپک پہ طرح آتے ہیں. سرگرمی کیوں ضروری ہے کسی بھی سبجیکٹ میں؟ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ رکھنے کے لیے کہ وہ سوتے نہ رہیں. خاص طور پہ ہماری جو نظر ہوتی ہے بیک بینچرز پہ، یا کچھ ایسے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو میرے خیال سے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ سلو لرنر ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے. جب 25-30 بچوں کی ایک کلاس ہوتی ہے تو آپ کو سارے بچے ایک جیسے نہیں ملتے. آپ کو فرسٹ 2 روز بہت اچھی ملیں گی،
اس کے بعد آپ کو ایسے ملیں گے بچے کہ آپ کو ان کو انوالو کرنے کی ضرورت ہوگی، کہ بار بار ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، تب وہ ٹیچنگ آپ کی ٹیچنگ کو سمجھ سکیں گے یا اسٹڈیز کی طرف آئیں گے. اور آخر کی جو 2-3 روز ہیں، خاص طور پہ آخر کی 2 روز، انہیں جو ہے آپ کو زبردستی انوالو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اس ٹیچنگ تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ کی وہ تکمیل نہیں ہو سکے گی، آپ کا وہ سبق پہنچے گا نہیں، آپ اعادہ نہیں کر سکیں گے، آپ کوئی نتیجہ خز نہیں کر سکیں گے کہ آپ کا وہ سبق جو ہے وہ مکمل طور پہ پہنچا یا نہیں پہنچا. تو اب وہ جو آخر کی 2 رو ہے اور بیچ کے کچھ بچے، انہیں جو ہے انوالو کرنے کے لیے آپ کو سرگرمی کی طرف آنا ہوگا. 3 ذرائع ہوتے ہیں جس سے انسان سمجھتا ہے. اس میں ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ سامنے والا کہتا رہے اور میں سنتا رہوں، تو یہ آڈیو جو ٹرانسفارمیشن ہوگی، ایک تو یہ ذریعہ ہے کہ میں سن کے سمجھ جاؤں. دوسرا ذریعہ ہے کہ میں دیکھ کے سیکھ جاؤں. اب یہ جو میں دیکھ کے سیکھوں گا، یہ پہلے والے سے کچھ بہتر ہوگا اور اس کا مجھے فائدہ بھی ہوگا. تیسرا جو ہے محسوس کرنا، پریکٹیکل کرنا. اس تجربے کی بنیاد پہ جب میں جو کچھ میں سیکھوں گا وہ زندگی بھر میرے ذہن میں رہے گا. میں نے ابھی آپ کو سزا کے بارے میں بتایا، تو جب وہ سزا ملی، اس کا درد محسوس ہوا، تو سیکھنے کی امنگ جاگی، ورنہ یہ شاید کبھی بھی نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جو ہے تدریس کو دلچسپ بنانا ہے، اور اس تدریس کو دلچسپ بنانے کے لیے ہمیں جو ہے ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا اور اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ اس عمل میں شامل کرنا. اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اگر وہی ٹریڈیشنل ٹیچنگ کر کے چلے گئے تو پھر سروائیول بڑا مشکل ہے، اور پھر جس شعبے سے ہم لوگ وابستہ ہیں اس کا حق بھی ادا نہیں ہوگا. تو ہم جو ہے اس عمل کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ کچھ شیئر بھی کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ. سر تو ان دا مین ٹائم میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ سر جی ہمیشہ بیک بینچرز کو سلو لرنرز میں کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ سر سم ٹائمز ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بیک بینچرز جو ہیں وہ ہی کلاس میں سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ اور یا پھر سب سے زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. آپ سر میں بلیو اپنے کریں ثنا، سم ٹائم بیک بینچر آپ سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو آپ کی کلاس کا بریلینٹ بچہ نہیں کر سکتا. میرا کیونکہ سبجیکٹ اردو کے ساتھ ساتھ اسلامیات بھی رہا ہے، تو اسلامیات کے حوالے سے میں آپ کو ایک تازہ ترین تجربہ بتاتا ہوں کہ جب یہ اسکول کھلے ہوئے تھے اور او لیولس اور اے لیولس میں بھی اب اسلامک اسٹڈیز آفر ہوتی ہے، تو میں او لیول میں ایک اسکول میں پڑھا رہا تھا، اور میں نے صرف بچوں کی اسکلز کو چیک کرنے کے لیے میں نے ان سے کہا کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کو حفظ کرنا ضروری نہیں ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، ایک بیان دیا. میمورائزیشن آف قرآن از ناٹ این امپورٹنٹ in this modern age. Do you agree with this statement or not? State your reason. اور کلاس میں ڈسکشن اوپن ہو گیا. کچھ بچوں نے جو ہے اس پہ بہت سارے دلائل دیے،
اور پھر اس کوشچن کے ساتھ میں نے ایک اور کوشچن جوڑ دیا کہ ریسیٹیشن آف قرآن از مور امپورٹنٹ، یا ہم یہ کر لیں کہ ریسیٹیشن آف قرآن از not more important than translation. Means translation is important than recitation. اب یہ جتنا ٹاپک پھیلتا رہا اور ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو بچوں کے آتے رہے، تو ایک بینک بینچر نے مجھے ایک جواب دیا، اور جو جواب کسی نے بھی نہیں دیا تھا. اس نے مجھے کہا کہ سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسلیشن ہمیں آنی چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہونی چاہیے، لیکن وہ جو 10 نیکیوں کا وعدہ اللہ کے رسول نے ہم سے کیا ہوا ہے کہ ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں قرآن کے پڑھنے پہ، یہ سمجھنے پہ نہیں ہے. سمجھنے کا ایک ڈفرینٹ ثواب ہے، لیکن اگر جس کو سمجھ نہیں آ رہا اور وہ ایک لفظ پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ 10 نیکیاں نہیں ملیں گی. اور میں لٹرلی میں اس وقت گھوم گیا، اور میں نے کہا یار تم اتنی دور کیوں بیٹھے ہوئے بھائی. اس کے بعد میں نے اس کو ہمیشہ اپنے سامنے بٹھایا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، اب یہ ٹیچر ازیوم کر لیتا ہے کہ آخری جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں آتا. یہ ہماری کمزوری ہے. ہمیں تو اصل میں بھیجا اس وجہ سے گیا نا کہ ہم نے اگر اس بچے کو نہیں آتا تو اس کو سکھانا ہے. ہمیں شعبے میں اسی وجہ سے آئے. ایک چیز جو بہت اچھی ہے اور جو فوراً بک جائے گی، تو اس کو بیچنے کے لیے تو کسی بھی بچے کو بھی کھڑا کر دو کہ بیٹا یہ بیچ دینا ہے، یہ تو لوگ آگے خود تم سے خرید لیں گے. اصل سیلز مین کسے کہتے ہیں؟ یہ میں کمپیئر نہیں کر رہا ٹیچر کو ایز اے سیلز مین، ٹیچر کا رتبہ بہت بڑا ہے. تو سیلز مین جو ہے اسی کو وہی کہلاتا ہے جو نہ بکنے والی چیز مارکیٹ میں خاص طور پہ خواتین کو اس طرح بیچ دے کہ یہ بہت کوئی خطرناک، بہت ہی بس آخری آئٹم ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا یہ. اور وہ اس طرح پیش کرتا ہے کہ لوگ خرید لیتے ہیں. تو یہ ہم ازیوم کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ سلو لرنر بھی ہے، ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر پاتا، یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانچے اور پھر اس کے مطابق اپنا پلان کرے کہ کس طرح یہ چیزیں آگے کریں. تو ہم آگے بڑھ جائیں. جی سر بالکل. تو جناب جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو خوش آمدید. اور ہم جو ہے اس تدریسی عمل کے ذریعے اپنی جو ہے وہ کوشش کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے آج اس نشست کا؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جناب تدریس کے طریقہ کار کا مفہوم جان جائے اور تدریس کا مطلب جان جائے. ایک تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے تدریس کیا چیز ہے، اور ایک یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے طریقہ کار کیا ہے. تو یہ جب ہم جان جائیں گے تبھی ہم ایک نیکسٹ سٹیپ کی طرف آگے بڑھیں گے، اور وہ اگلا جو ہمارا قدم ہوگا وہ ہوگا تدریس کے عام اصول، کہ وہ کون سے رولز ہیں جن کو ہم انلسٹ کریں اور ایک فہرست بنائیں کہ اس طرح جو ہے ہم نے بچے کو اردو کی تدریس کرنی. تیسرا جناب ہمارا مقصد یہ ہے اردو زبان کی تدریس کے مختلف طریقہ کار کی فہرست بنا سکے، مثلا لیکچر یا بیانیہ، بحث و مباحثہ، اور لٹریسی طریقہ یعنی ترجمہ. اس کے ساتھ ہم مزید آگے بڑھیں تو مختلف سرگرمیوں کے ساتھ تدریس کروانا جان جائیں گے. انشاءاللہ آج کی نشست کے بعد ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ طریقہ جان جائیں گے، کیونکہ ہم نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ سرگرمیاں صرف انگلش میں ہیں، یہ سرگرمیاں صرف پاکستان اسٹڈیز میں، سوشل اسٹڈیز میں، یا کسی اور سبجیکٹ میں. اردو تو بس ریڈنگ کرواؤ اور ختم کر دو، اور اس کے ساتھ جو سوالات ہیں ٹیچر یہ کہتے ہیں سوالات کا جوابات دیں. تو ایسا نہیں ہے. پھر الفاظ کا جادو جگانا، اسٹوری ٹیلنگ
ہم نے انگلش میں تو بڑی سنی، لیکن جو ہے اس کہانی کو ہم نے اردو میں کبھی استعمال نہیں کیا، حالانکہ یہ اردو کی ایک خاص صفت ہے، ایک خصوصیت ہے جس کی سے ہم آگے بڑھیں. تو الفاظ کا جادو جگا کر طلبہ کو تدریسی شوق دلانا اور تدریس کے لیے قائل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. کہ میں ابھی اگر یہ اردو زبان میں بات کر رہا ہوں تو پہلے تو مجھے لوگوں کو قائل کرنا پڑے گا بھائی اردو کا یہ سیشن ہو رہا ہے تو آپ آ جائیں. اور مختلف فورم پہ ہم نے یہ بڑی کوشش کی کہ ہم جو ہے جس طرح ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اسٹیپ لیا ہے کہ ہم فری آف کاسٹ جو ہے جائیں گے، تو ہم جو ہے فری آف کاسٹ جائیں. اسی طرح میں نے جو ہے اور خاص طور پہ ایک اور فورم کے ذریعے ہم نے اردو کی کانفرنس جو ہے وہ کراچی میں منعقد کی، اور اپنی نوعیت کی یہ پہلی اردو کانفرنس تھی جو پچھلے سال منعقد ہوئی تھی. اس سال ہمیں دوسری کانفرنس یہ کرنی تھی، لیکن بس یہ تھوڑا سا یہ حالات ایسے ہو گئے کہ ہم نہیں کر سکے. اور آپ یقین جانیے جب مجھ سے ان لوگوں نے رابطہ کیا کہ اس طرح جو ہے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے کہا کہ آپ کا پہلا سیشن ہوگا، اسٹارٹ آپ کریں گے، تو میں نے ان کو کہا کہ یار اردو سیکھنے کے لیے، اردو سننے کے لیے لوگ آئیں گے، یہ سب کوشش ہے، آپ کا ساتھ چاہیے. اور میں جب وہاں پہ پہنچا تو ایسا نہیں ہے لوگوں میں شوق نہیں ہے. آرٹس کونسل کے اس آڈیٹوریم میں اس وقت کوئی 250 لوگ پے کر کے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے میرے بعد جو ہے اسی اردو کی تدریس کے حوالے سے بات کرنی تھی. اس کا مطلب لوگوں میں سیکھنے کا رجحان ہے، ہمیں صرف ان کو اویئر کرنا ہے. تو اسی طرح ہمیں جو ہے اسٹوڈنٹ کو قائل کرنا پڑے گا. تو یہ ہم جو ہے الفاظ کا جادو جگا کر ہی سیکھیں گے. بڑا امپورٹنٹ ہے جناب. استاد کون ہوتا ہے، اساتذہ کا کیا کردار ہوتا ہے، اساتذہ کی کیا اہمیت. میں نے شروع میں یہ بات کی تھی سنا، اس سے کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ سر یہ ایک مکمل عمل کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ہم نے ایک بیج بویا ہے اور پھر ایک عمل شروع ہوا ہے، ایک پراپر پروسیس کے تحت جو ہے وہ ایک پودا نکلنا سٹارٹ ہو گیا. بالکل. جو میں نے شروع میں بات کی تھی ٹیچرز کے لیے کہ میں ہمیشہ ان کو اور اپنے آپ کو نیشن بلڈر سمجھتا ہوں. تو نیشن بلڈ میں کیسے کروں گا؟ اچھا، ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے، ٹیچر وہی ہے جس کا بڑا نام ہو جناب، اور وہ بڑی بڑی کلاسز کو، او لیولز کو پڑھاتا ہو، اے لیولز کو پڑھاتا ہو، یا بڑی کلاسز کو پڑھاتا ہو، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہو. میری نظر میں، اور یہ میں حلفیہ بات کہہ رہا ہوں، یہ جو پری پرائمری کا اور پرائمری کا ٹیچر ہے، سلام ہے اس کو. بنیاد تیار دیکھیں کرتا میں ہے وہ. اگر او لیولز اور اے لیولز کو پڑھاتا ہوں نا سنم، تو میرے پاس ایک بچہ سیکھا ہوا ہے، مجھے اس کو شائن کرنا ہے. بالکل. اسی کلاس میں اپنی چیئر پہ کس طرح بیٹھنا ہے، پینسل کیسے ہینڈل کرنی ہے، کس طرح اس کو ڈفرینٹ ورڈز الفابیٹس اس کو لکھنے، یہ وہ ٹیچر کرواتا ہے جو پری پرائمری کا ٹیچر. اس کو کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، ٹیچر سے بات کرنے کا طریقہ، آنے جانے کا طریقہ، یہاں تک کہ پڑھنے کا طریقہ. میں او لیولس میں الفاظ جوڑیے اور توڑیے نہیں پڑھاؤں گا، لیکن اگر یہ جوڑیے اور توڑیے اس بچے کو نہیں آتا تو میرے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا اس کو اردو پڑھانا. وہ ٹیچر کرواتی ہے جو پری پرائمری. اور اس وجہ سے میں ہمیشہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ان اساتذہ کو
جو اس لیول کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. بڑی محنت ہے. یہ جو پہلا سب سے چھوٹا بیج جو پودا نظر آ رہا ہے بیج بونے کے بعد, یہ وہ اساتذہ ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ڈفرینٹ اسٹیپ ہیں, اور ہم نے تو بس اب اس پودے کو جو کہ اب تناور ہو گیا ہے اس میں سے پھل نکالنا ہے. تو ہم تو صرف وہ کام انجام دیتے ہیں. تو ہم اساتذہ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بتانا ہوگا, یہ ریئلائز کروانا ہوگا کہ وی آر نیشن بلڈر. اب آ جاتے ہیں جناب تدریس کے معنی اور اس کا مفہوم. یہ کچھ معنی اور مفہوم ہمارے سامنے معیاری اور نفسیاتی انداز میں نفس مضمون کو پیش کرنا تدریس ہے. یعنی کہ وہ جو میٹر ہے جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو بڑا سائیکالوجیکلی کہ میرے سامنے جو بچہ بیٹھا ہے اس کا ایج گروپ کیا ہے, اس کا کلاس کیا ہے, اس کا سٹیج کیا ہے, اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ایک اچھے انداز میں اپنا وہ سبق پیش کرنا, وہ سبق پڑھانا, یہ تدریس ہوگی. تدریس سے مراد پڑھانے کا عمل ہے. اب وہ پڑھانے کے مختلف عمل ہو سکتے ہیں. تدریس سے مراد پڑھانے کے عمل سے ہے طلبہ کو کسی قسم کی معلومات, ہنرمندی یا علم فراہم کرنا تدریس کہلاتا ہے. اب آپ دیکھیں نمبر 2 میں اور نمبر 3 میں بڑا ڈفرنس ہے. اوپر کہا گیا صرف پڑھانے کا عمل, اور یہاں پہ کہا گیا کسی بھی قسم کی معلومات, ہنرمندی. ایک موٹر میکینک, ایک بائک کا میکینک اپنے ساتھ اس چھوٹے بچے کو جس سے وہ پانی منگواتا ہے کہ چھوٹے یہ لیا, چھوٹے وہ لیا, وہ اصل میں اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے. اور یہی چھوٹا بچہ جو ہے پھر کچھ عرصے کے بعد استاد بنا ہوا ہوتا ہے. اصل میں تو وہ بھی معلومات, ہنرمندی, علم فراہم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تدریس کا عمل ہے. تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تدریس ہے کیا. ہر شخص اپنے شعبے میں رہتے ہوئے اس کے معنی اور مفہوم اخذ کرے اور اس کے مطابق جو ہے اس عمل کو آگے بڑھائے. یہ ایک خوبصورت سے صاحب, ان کا نام جو ہے وہ رون کلارک ہے, اور یہ جو ہے شعبہ تدریس سے وابستہ. ان کے مطابق تدریس سے مراد ان سرگرمیوں سے ہے جس کی تعمیر طلبہ کے طرز عمل میں تبدیلی لانے کے لیے کی جاتی ہے. یعنی کہ طرز عمل وہ طریقہ کار ہے, وہ میرا اسٹوڈنٹ بات کس طرح کرتا ہے, میرے اسٹوڈنٹ کی ہابیز کیا ہیں, اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, وہ پڑھ رہا ہے تو اس کی وہ پڑھائی کس حد تک اپ ٹو دا مارک ہے, نہیں پڑھ رہا تو کیا وجوہات ہیں, اس کے ذاتی مسائل کیا ہیں, گھریلو مسائل کیا ہیں. آپ کے سامنے ایسے بھی بچے تو آتے ہیں بظاہر بڑے شارپ ہوتے ہیں, لیکن کچھ ان کی کچھ سوشل پرابلم ہوتی ہے, کچھ گھریلو مسائل ہوتے ہیں. اگر کچھ ماں باپ میں کچھ مسئلہ ہے اور گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, اس کا اثر بھی ایک نفسیاتی طور پہ جو ہے طلبہ پہ پڑتا ہے. تو ہمیں جو ہے مختلف سرگرمیوں سے طلبہ کی تعمیر کرنی ہے. ہم نے اس پودے کو آگے بڑھانا ہے, اور اس میں جو ہے اس کی ہر قسم کی تدریس ہونی چاہیے, ہر قسم کی رہنمائی ہونی چاہیے. تدریس کے عام اصول. اب ہم آئے تھے اسپیسیفک اردو کے اوپر. سر آپ سے آمادگی کا سوال اصول. کرنا جی جی بولیں. چاہوں گی کہ اردو پڑھانے کے لیے ٹیچرز کو, کیونکہ اردو تو ہماری مدر لینگویج ہے اور لوگ زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں یہ تو آ جاتی ہے,
تو کیا اردو پڑھانے کے لیے بھی ہمیں کسی طرح کی اسپیشل ٹریننگ لینی چاہیے ہمارے اردو ٹیچرس کو؟ بالکل لینی چاہیے. آپ دیکھیں کیمبرج یونیورسٹی کا، یا ہم جسے او لیولس ہم کہتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو صرف ہمارے ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے اردو اور اسلامیات یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان میں اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کیے بغیر اپنا بورڈ انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے. لیکن اس کے باوجود اگر ان کی ٹریننگز آپ دیکھ لیں، ہائی کوالٹی ٹریننگ ہے دی. آپ ان کی ایگزامینیشن میں ان کی ای مارکنگ دیکھ لیں، آپ کا دماغ دنگ رہ جائے گا کہ آپ کا اپنا بورڈ، جسے آپ سندھ بورڈ کہتے ہیں، جسے آپ کراچی بورڈ کہتے ہیں، اس کی چیکنگ جو ہے، یا شاید اس کے نظام پہ جو ہے آپ متفق نہ ہو، کم از کم میں تو نہیں ہوں، لیکن ان دی ادر ہینڈ آپ ان کا نظام دیکھیں تو آپ واقعی میں اشش کر اٹھیں گے کہ کیا نظام کے ساتھ یہ لوگ ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، اسکول کی سطح پہ بھی اور ایک ٹیچر کی اپنی سوچ میں بھی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسکول یہ سمجھتا ہے کہ اردو کے لیے کوئی اسپیشلسٹ ٹیچر رکھنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی دوسرے سبجیکٹ کا ٹیچر ہے، اس کو قاعدہ اردو تو تم پڑھا ہی لوگے. اچھا وہ ٹیچر بھی کہتے ہیں ہاں اردو میں کون سے کو تیر مارنا ہے. اب وہ جا کے جس انداز میں پڑھاتا ہے، تو آج جو ہمارے بچے جب بات کرتے ہیں تو ان کا جو تلفظ بگڑا ہوا ہے، یا وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں، تو وہ ہمارے سامنے یہ سارا بگاڑ ہمارا ہی ہے. تو ٹیچرز اردو پڑھانا سیکھیں، یہ بہت ضروری ہے، جس طرح دوسرے سبجیکٹس. سر اس ہماری زبان کا آڈینس تقاضا ہے. میں سے سوال آیا ہے کہ اردو کی ٹریننگز جو ہیں وہ کس طرح کی ٹریننگز ہم لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ ٹپس دے دیں تو. دیکھیں اردو کی ٹریننگ کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے جو آج ہم سیشن کر رہے ہیں. جی بالکل. اس سرگرمیوں کے ساتھ جو ہے اردو پڑھانا سیکھیں گے ہم. دوسرا جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ڈفرینٹ سبجیکٹس کے پلانر بنتے ہیں، لیسن پلاننگ جسے ہم کہتے ہیں، وہ لیسن پلاننگ ہوتی ہے، اس کا ایک کورس الگ ہوتا ہے. اسی جی طرح پیپر میکنگ یا پیپر سیٹنگ، یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. اردو میں کس طرح کے سوالات دینے چاہیے، کیونکہ دیکھیے جب آپ ایک ایگزام کے لیے ایک پیپر تیار کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سارے بچے ہوتے ہیں. وہ بچہ جو بہت زیادہ ہوشیار ہے، اور ایک وہ بیک بینچر سوری، وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے. تو آپ کو تو جو ہے سب کے لیے ایک ایوریج پیپر بنانا ہے. اور اگین میں ریفر کروں گا، آپ آغا خان بورڈ چلے جائیں، ایگزامینیشن پیپر تیار کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے ہر سبجیکٹ کی. اور اس میں جو ہے ایک ٹرم انہوں نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہے، جس کو وہ کہتے ہیں KUA، نالج انڈرسٹینڈنگ اپلیکیشن. تو جو پیپر ہے وہ 33% ایچ نالج بیس ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ بیس ہونا چاہیے، اپلیکیشن بیس ہونا چاہیے. اچھا نالج کیا ہے؟ میمورائزیشن. انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیسے. اور اپلیکیشن کیا ہے؟ یا تو کمپیریزن ہو جائے گا یا اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. تو یہ باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے اور پیپر کی چیکنگ کی، اس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. ابھی ہم نے جو ہے رمضان سے پہلے آن لائن ایک کورس جو ہے انٹروڈیوس کروایا تھا. وہ 2 دن کا کورس تھا، اور ٹوٹل اس کورس کے ٹائمنگ تھے 6 آورس، 3 آورس ایچ. تو اس میں جو ہے یہ تمام چیزیں شامل تھیں. اچھا پھر اس کو آپ الگ کر دیں، لٹریچر اگر ہے
مجھے نظم پڑھانی ہے، مجھے غزل پڑھانی ہے، مجھے افسانہ پڑھانا ہے، مجھے ڈرامہ پڑھانا ہے. تو یہ لٹریچر کو پڑھانے کی ایک الگ ٹریننگ ہے، یہ ایک الگ راستہ ہے. تو یہ ٹریننگز تو ڈفرینٹ ٹریننگز ہے، اور یہ سبجیکٹ ٹیچر کو، اردو کے ٹیچر کو سیکھنا ہے. اس کے بغیر وہ شاید کچھ مہینے، آج کل تو ویسے ہی بچوں کے کہنے پہ ٹیچر جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو ٹیچر کو تو اپنے ہتھیار ساتھ رکھنے نا، کہ جب وہ کلاس میں جائے تو اس کی کلاس ایسی کلاس ہو کہ ٹائم ختم ہو جائے اور بچہ کہے کہ نہیں آپ اور پڑھائیں، اور جو باہر ٹیچر ویٹنگ پر ہے کہ آپ نکلیں اور وہ اندر آئے، وہ بھی سیکھ رہا ہو. تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ٹیچرز جو ہیں، کچھ اچھے ٹیچرز جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بڑی دل سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو بعد میں ان کے کولیگس کہتے ہیں کہ سر میں وہ سن رہا تھا اور میں نے یہ سیکھا، ہم نے خود سیکھا اپنے ٹیچر سے. تو یہ ٹیچرز کو سیکھنا پڑے گا. اچھا، اب آمادگی کا اصول، انتخاب کا اصول، اور زندگی سے مربوط کرنے کا اصول، یہ تدریس کے عام اصول ہیں، یہ آپ کو کرنے پڑیں گے. آمادگی کا اصول کیا ہے کہ جناب ہمیں تیار کرنا پڑے گا بچوں کو. میں جا کے ہی جناب کہوں کہ جناب آج ہم چیپٹر نمبر 4 ہمدردی پڑھیں گے، اور پیج نمبر فلاں فلاں نکالو، اور چلو علی تم جو ہے وہ ریڈنگ کرنا شروع ہو، چلو بھائی تم جو ہے ریڈنگ کرنا شروع ہو. اور جب ریڈنگ ہو جائے اور میں کہوں کہ جناب اس کی مشق کر کے آئے، تو یہ جب میں دوسرے دن جاؤں گا نا کلاس میں، تو بچے کہیں گے وہ ہو یار اردو کا یونٹ آ گیا. تو بچے یہاں وہاں بھاگنا شروع ہو جائے. آمادگی کا اصول کیا ہے؟ میں اگر ہمدردی کا چیپٹر میں نے پلان کیا ہوا ہے، تو میں اس ہمدردی سے متعلق کوئی بات تو چھیڑوں کلاس میں، اس بات کو، اس ہمدردی کے ٹاپک کو فلوٹ تو کروں. میں ہمدردی ہے کیا؟ صرف یہی ایک بات اگر کلاس میں کر دی جائے کہ بیٹا ہمدردی کسے کہتے ہیں، تو آپ کو دیکھیے کتنے سارے جواب ملتے ہیں. پھر اس کو آپ کنیکٹ کرتے رہیے. اب انتخاب کا اصول ہو گیا. پھر آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے ایکچوئل اپنے ٹاپک پہ لے کے آنا ہے. زندگی سے مربوط کرنا، ان کی زندگی سے جوڑ دیجئے کہ وہ باہر نکل کے. ہم جو ہے وہ ایک عام طور پہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جناب ہم جا رہے ہوتے ہیں اور کسی بائک پہ کوئی لیڈیز پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے برقعے کا یا دوپٹے کا پلو جو ہے وہ ویل تک جا رہا ہوتا ہے. تو ہم گزرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ دوپٹہ سنبھالو یا یہ برقع سنبھالو. ہم اسے بھی تو ہمدردی کہتے ہیں. اگر یہ آپ نہ بتائیں اور اس وجہ سے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ دوپٹے کا پلو ویل میں آ جائے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بائک گر جاتی ہے اور پتہ نہیں بڑے خطرناک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا، آپ نے یہ بتا کے کتنا بڑا کام کیا. آپ نے ایک ضعیف شخص کا سامان اٹھا کے اس کو روڈ کراس کروا دیا، آپ نے کتنا بڑا کام کر دیا. تو یہاں سے یہ بات کو لے تو زندگی سے جوڑ دیں. سر ذرا اگر ہم یہاں پوئٹری کو ہائی لائٹ کریں کہ ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہیں آج کل وہ پوئٹری کی طرف اتنا رجحان نہیں رکھتے ہیں. شاعری، اردو شاعری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سر اسٹوڈینٹس میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے، شاعری کی طرف انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کس طرح کی اقدام کر سکتے ہیں، یا کون سی سرگرمی کا استعمال کر سکتے ہیں، کون سی اسٹریٹجی کو یوز کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ ٹپس دیں تو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کا جو آج کا یعنی نئی نسل کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ شاعری تو پسند کرتا ہے لیکن اپنے مطلب کی. اینڈ یو جی نو واٹ آئی بالکل. مین. اب مجھے اسے پڑھانی ہے علامہ اقبال کی شاعری، اور علامہ اقبال کی شاعری پڑھانے کے لیے
یا اس کے لیے آمادہ مجھے اپنے اسٹوڈنٹ کو کرنا ہے، تو مجھے علامہ اقبال کی شخصیت پہ ریسرچ کرنی ہوگی. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں علامہ اقبال سے. حکیم الامت کہا جاتا ہے علامہ اقبال. اب یہ حکیم الامت کے پیچھے ایک بڑی زبردست سی اور بہت چھوٹی سی سٹوری ہے. علامہ اقبال کے خادم تھے، انہوں نے جو ہے وہ ایک بار علامہ سے پوچھ لیا، قوم آپ کو حکیم الامت کہتی ہے، حکیم الامت کا مطلب کیا ہے؟ حکیم ہم آج کی اصطلاح میں ڈاکٹر ہو گیا، جو کسی مرض کی تشخیص کرے اور اس کا علاج کرے. حکیم الامت اس نیشن، اس مسلمان قوم کی بیماریوں کی، یہ بیماریاں ظاہری بیماریاں نہیں ہیں، نزلہ زکام بخار کورونا نہیں ہے، یہ روحانی بیماریوں کی بات ہوئی. دین سے دور ہو جانا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، نبی کے طریقے پہ نہ چلنا، فرقہ واریت پھیلانا، یہ ساری بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کی تشخیص کرنا اور پھر اس کا علاج بتانا. ڈاکٹر تو وہی ہے نا جو علاج بھی کرے. اب اگر آپ کو یاد ہوگا، چلے میں اس بات سے پہلے میں حکیم الامت کے پاس آ جاؤں کہ جناب علامہ کو کہا کہ آپ کو قوم حکیم الامت کہتی ہے، ایسا کون سا کارنامہ آپ نہیں جانتے؟ علامہ نے جواب دیا کہ جب تم دن میں 1,00,000 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو گے، لوگ تمہیں بھی حکیم الامت کہنا شروع. اب یہ بات جب آپ ڈیلیور کر دیں، اگر آپ نے سنا مجھ سے پہلے یہ بات سنی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سنی ہوئی تو اب یہ بات سن کے آپ کے ذہن میں علامہ اقبال کی شخصیت کیا آ گئی؟ ایک روحانی شخصیت آ گئی نا، بالکل. کہ یار ایسے ولی اللہ تھے. لوگ تو پتہ نہیں علامہ کو کیا کیا کہتے ہیں، کفر کے فتوے لگا دیے. اور اس دور میں جب علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تو لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے کہ جناب یہ تو اللہ سے شکوہ کرنے چلے. اور میں تو انہیں الہامی شاعر مانتا ہوں، کیونکہ جب انہوں نے جواب شکوہ لکھا، پہلی بات تو یہ شکوہ میں ہے کیا، لوگوں نے سمجھا اسے. آج بھی لوگ نہیں سمجھتے شکوہ کیا ہے. امت کا شکوہ ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں کی کامیابی کا وعدہ کیا ہوا ہے، ان کو غالب ہونے کا ان کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور مسلمان جو ہے اگر آج اسلامی دنیا میں دیکھے تو سب سے زیادہ جو ہے مار مسلمانوں کو پڑ رہی ہے. تو یہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ذہن میں مختلف باتیں آتی ہیں. اب وہ باتیں علامہ اقبال جانتے تھے کہ لوگوں کے ذہن میں کیا باتیں چل رہی، اس کو شکوہ بنا کے پیش کیا. تیرے کعبے کو سینے سے لگایا کس نے، پھر ساری اور اس کے بعد جواب شکوہ جب کفر کے فتوے لگے تو علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا، اور جواب شکوہ کا ایک شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اب صرف میں جو الہامی شاعر کہہ رہا ہوں نا، میں نے بہت بڑی بات کی، الہامی شاعر جس پہ الہام ہوتا ہو. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس شعر پہ غور کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اب علامہ اقبال اگر یہ کہیں کہ ہم دے رہے ہیں تو علامہ اقبال کون سے پریزیڈنٹ ہیں جو کون سے بادشاہ ہیں، کون سے شہنشاہ ہیں جو مجھے مالا مال کر دیں گے؟ لیکن یہ ہم تیرے ہیں یہ لکھا علامہ اقبال نے. الہام جو ہے وہ آسمانوں سے ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ اس امت کو بتاؤ کہ محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یعنی اللہ بھی تمہارا ہے. قرآن کہتا ہے نا اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو رسول کی اطاعت کرو. بالکل. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم دے رہے ہیں. اب لوح و قلم کوئی علامہ اقبال کی پرسنل پراپرٹی تو ہے نہیں، لوح و قلم تو اللہ کے پاس ہے نا. بالکل. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو میں بھی دے رہا. یہ جہاں جس کے پیچھے تو نے اپنی زندگی برباد کر دی، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں تو تجھے لوح و قلم دے دوں گا، جا اپنی قسمت خود لکھ. اب یہ اس طرح اگر ہم پڑھانا شروع کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. اور پھر ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ علامہ اقبال کی شاعری ایسی ہے کہ اگر آپ اسے دل سے پڑھیں تو ایسا کوئی دن نہیں گزرے گا کہ آپ ان کی شاعری پڑھیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ. بے شک. روح ایسا ہی ہے. عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے، فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، جبریل اور ابلیس خضر راہ. شکوہ جواب شکوہ ایک لائن لگی ہوئی ہے. تو جس بہت طرح خوبصورت. لوگ جو ہے ایک لوگوں کو ایک کریز ہوتا ہے نا، ایک کوئی چیز نئی مارکیٹ میں آتی ہے اور پھر لوگ بھاگتے ہیں. علامہ اقبال کی شاعری اگر ہم دل سے پڑھنا شروع کریں گے تو ہم بھی ایسے کریں. میں نے شاید ڈیٹیل میں اپنی زندگی میں بہت کم شعرا کو پڑھا، اس میں ایک علامہ اقبال ہے اور ایک جون ایلیا. اب جون ایلیا کو تدریس میں تو شامل نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ ایسے بہت سارے ان کے اشعار ہیں جو تدریس کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارا جو ہے جو تعلیمی نظام ہے وہ پرانا ہی چلتا ہوا آ رہا ہے. لیکن اگر ہم ان کو بھی بڑھا دیں، خواجہ میر تقی میر، علامہ اقبال، حسرت موہانی، تو یہ بھی بڑی شخصیات ہیں. تو اس طرح ہم جو ہے وہ شاعری کی طرف بچوں کو لے کے آ سکتے ہیں. اس میں آپ جو ہے ان اشعار کے ساتھ، ان شعرا کے ساتھ، اور آپ نئے زمانے کے چند شعرا کو شامل کر لیجئے. زیادہ دور نہیں جائیے، احمد فراز کو شامل کر لیجئے، فرحت عباس شاہ کو شامل کر لیجئے. تو ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں. اچھا سر، جہاں پر شاعری کی بات چل رہی ہے تو میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ انداز بیاں اردو میں اکثر لوگوں کا تلفظ جو ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا، بہت اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں جی اس میں. تو سر اس کے تلفظ کی بہتری کے لیے جو ہے وہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے تلفظ جو ہے اسی وقت بہتر ہوتا ہے جب آپ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں ریڈنگ کے لیے. جب تک آپ ریڈنگ نہیں کرتے تب تک آپ جو ہے اپنے تلفظ کو بہتر نہیں بنا سکتے. ہم املا لیتے ہیں بچوں سے، آپ نے بچے کو کہا لکھو غبارہ، وہ لکھتا ہے گبارہ. پھر وہ قوف اور کاف، چھوٹی اور بڑی کاف جو ہے اس کا فرق نہیں جانتا. پھر وہ سین سے سواد ان کو نہیں پہچانتا. اب اس کے لیے جو اصل میں ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو عربی کا قاعدہ ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر حرف کی ایک آواز ہے الگ. جی بالکل. مجھے یاد ہے کہ میرے قاری صاحب آتے تھے اور وہ ہمیں جب پڑھاتے تھے تو وہ جو نورانی اور بغدادی قاعدہ ہے آج کل، تو وہ سا پڑھاتے تھے. سا، اب اس سا کا جو تلفظ ہے، ساؤنڈ ہے، زبان کو دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھیں اور پھر آواز نکال. سا جی ایک ڈفرینٹ آواز ہے. بالکل. سین، اسی. سین سی ٹی کی ہمارے قاعدے میں سی ٹی کی آواز سین. اب اگر میں پڑھتے ہوئے ریڈنگ کرتے ہوئے میں اگر ان چیزوں کا خیال رکھوں اور میرا ٹیچر جو ہے اس چیز کا خیال رکھے
کہ وہ جو ہے ریڈنگ میں اگر کچھ بچہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو وہیں پہ کریکشن کروائے. تو بچے کو معلوم ہو جائے گا کہ سواد کیا ہے, سین کیا ہے, سا کیا ہے. اور یہ یاد رکھیں جو بچہ انسان جو کہتا ہے وہی لکھتا ہے. ہمارے بچے جو آج غلط لکھ رہے ہیں, املا جو غلط لکھ رہے ہیں, وہ بھائی بولتے وہی ہیں. غلط کو اب غلط آپ کہتے ہیں دیکھیں اکثر. غلط, ہاں غلط. غلط. اور یہ صرف بچے نہیں, یہ بہت سارے ٹیچرز بولتے ہیں. سر آئی تھنک اس کا ایک مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے اردو ٹیچرز وہی والی بات ہے کہ ہمارے ایڈوانس ٹیچر سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اردو ہی تو ہے, اور کیونکہ وہ اردو سے اتنے فیملیئر نہیں ہوتے ہیں, اور دیٹس وائی جو ہے وہ جو ان کی اپنی پرسنالٹی میں جو لیکنگ رہ گئی ہوتی ہے پھر وہ اسی کو آگے ڈلیور کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے, اور پھر یہ چین بنتی بالکل ایسا ہی چلی ہوتا ہے. جاتی ہے. اصل میں ہے کیا, میں آپ کو بتاؤں. میں نے تو ایک تو بتا دیا کہ جس ٹیچر کو اپوائنٹ کیا وہ کسی اور سبجیکٹ کا ٹیچر ہے, وہاں پہ اس کی کوالیفیکیشن نہیں دیکھی گئی, ورنہ ماسٹرز تو اردو میں بھی ہوتا ہے نا بھائی. جی بالکل. جب آپ جو ہے بایو کا ٹیچر جو ہے وہ ماسٹرز رکھتے ہیں, جب میتھس کا ٹیچر آپ ماسٹرز رکھتے ہیں, جب کمپیوٹر کا ٹیچر آپ ماسٹرز رکھتے ہیں, تو یہ ظلم صرف اردو کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ذہن میں, آپ کے دل و دماغ میں اہمیت نہیں ہے. آپ سے مراد آپ نہیں, یعنی اسکول کے ایڈمن. رائٹ سر. اب وہ جو ٹیچر, اچھا جو ماسٹرز ہے اس کے ساتھ ہم اثر کیا کرتے ہیں, وہ گیا اسکول میں اور اس اسکول میں ایک میتھس کا ٹیچر 50,000 روپے سیلری لے رہا ہے, اور اس نے کہا کہ جناب اردو کے ٹیچر نے کہ میں 45,000 روپے. ایک تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتا ہے, یہ بڑی مصیبت ہے ہماری. اچھا وہ جو 45,000 روپے ایکسپیکٹڈ سیلری لکھی ہوئی اس فارم پہ, تو انٹرویو کے وقت جو ہے وہ پرنسپل نے اس کو آڑے ہاتھوں لے لیا, اور آڑے ہاتھوں لے کر اس کا اردو کے ٹیچر ہو گیا 45,000 روپے. اتنی سیلری تھوڑی ہوتی ہے اردو کے ٹیچر. اب وہ ٹیچر جس نے ویسے ہی ڈر کے کم سیلری لکھی ہے, یہ بات سن کے وہ تو کہتے کہ اچھا مجھے جاب ہی دے دیں تو آپ کی مہربانی, پیسے آپ خود ڈیسائڈ کر لیجیے. سو ٹرو سر. یہ ہوتا ہے. تو جب تک آپ کو خود احساس نہیں ہوگا کہ آپ اردو زبان پڑھا رہے ہیں, تو پھر قومی زبان آپ اپنی پڑھا رہے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے. اچھا ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں, اور میں ایک اہم چیز جو ہے وہ سرگرمی کے حوالے سے. اب یہ جو ہے ایک تصویر آپ کے سامنے آئے, اب اس میں بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں. چھوٹی کلاس میں آپ بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں, اس کے اسٹوری رائٹر, تو کریٹو رائٹر بھی تو بنانا ہے ہم نے. اب اس کو کہہ دیا جناب کہ بیٹا اس تصویر کو دیکھو اور بتاؤ کیا ہے یہ, ایک اسٹوری لکھو, کیا ہو رہا ہے. اب بچہ اس تصویر کو دیکھ رہا ہے, اور اس میں ہمیں 4 بچے نظر آ رہے ہیں. ایک شخص جو ہے پسٹل لے کے کھڑا ہوا ہے. اب بچہ جو ہے اس کو دیکھے گا, اور ٹیچر اس کی ہیلپ کر دے چھوٹے بچے کی, بیٹا یہ کوئی ایونٹ ہے, یہ ایک ریس ہو رہی ہے. اب بچہ لکھے گا جناب ہمارے اسکول میں جو سالانہ کھیلوں کی تقریبات ہوئی اس میں طلبہ کی دوڑ لگوائی گئی یا دوڑ کا مقابلہ ہوا. ساتھ ساتھ آپ اس کی کریکشن کرتے رہے نا, جہاں پہ ورڈز کی جو ہے وہ تھوڑی سی ہیر پھیر کر رہا ہے یا نہیں لکھ پا رہا ہے, اس کو آپ کریکشن کر دیں. تو اس طرح یہ آگے بڑھے گا. اچھا اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے, ٹیچر جو ہے وہ
اس میں سے کوشچن بنا لینا. اب کوشچن کیا بنائے گا؟ اس تصویر میں کتنے طلبہ نظر آ رہے ہیں؟ یہ ایک چھوٹی کلاس کے حد تک ہے. جس شخص کے ہاتھ میں پستول ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ جو بچہ لائن سے آگے گزر گیا کیوں نکل گیا؟ یہ لائن سے آگے، باقی سارے بچے تو ہیں. اس بچے کا جو آگے نکل گیا آخر میں انجام کیا ہوا؟ بڑی اچھی تفہیم بن سکتی ہے. ایک ٹیچر اس ایک پکچر کو دو انداز میں استعمال کر سکتا ہے. بچے کو جو ہے یہ پکچر دکھا کے اس کی تفہیم کروائے، یعنی ایک اسٹوری بنوا لے، اور اسی اسٹوری میں سے سوالات بنائے اور وہی بچے کو دے دے سالو کرنے کے لیے. آپ کا بچہ، اس کی اسکلز، اس کی کریٹیوٹی، آپ یقین جانیے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ کہاں تک پہنچے. یہ دوسری پکچر آ گئی. اب یہ پہلی پکچر نظر آ رہی ہے جس میں کچھ بچے جو ہے، دو بچیاں خاص طور پہ بیٹھی ہوئی کچھ کھا رہی ہیں اور ایک پیچھے بچی ٹرے لے کے آ رہی ہے. اسی کے ساتھ نمبر 2 پکچر ہے. اس میں آپ دیکھیں تو جناب جو بچی ٹرے لے کے آ رہی تھی اس کی ٹرے گر گئی ہے. تیسری پکچر میں دیکھیں جو بچی گر گئی ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے. اور چوتھی پکچر میں 3 بچیاں کھانا کھائیں. ایک اسٹوری بہت آرام سے جو ہے بن سکتی ہے. اور یا یہاں سے کوشچنس بن سکتے ہیں کہ 2 لڑکیاں نام دیتے ہیں کہ جناب یہ کھانا کھا رہی تھی، اور تیسری لڑکی کا نام دے دیں وہ اپنا کھانا لے کے کینٹین سے آ رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ گر گئی اور کھانا سارا زمین پہ گر گیا. جو اس کی 2 دوستیں کھانا کھا رہی تھیں وہ اٹھ کے آئیں، اس کو اٹھایا، اس کے کپڑے صاف کیے، اور آخر میں تینوں نے بیٹھ گئے، یعنی کہ ان دونوں لڑکیوں نے مل کے یا اپنا کھانا جو ہے اس کے ساتھ شیئر کیا اور تینوں نے مل کے کھانا کھایا. ہمدردی یہ بھی تو ہو سکتی ہے. اب دیکھ لیں کس طرح زندگی سے مربوط ہو رہا ہے، کس طرح جوڑا جا رہا ہے. اس طرح کی جو ہے اگر ہم باتیں کریں گے. اب جب آپ کا بچہ وہ اسٹوری لکھنا سیکھ گیا، وہ بچہ جو ہے تفہیم کے سوالات دینا شروع ہو گیا، اب یہاں پہ اس کو آپ تھوڑا سا بڑا چیلنج دے دیں. 3 تصویروں میں 3 چیزیں ایک بچہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسٹوری کو ہی لے کے چلے. بچے کو کہیں جناب یہ جو آخری خالی جگہ ہے اس کو پر کریں. یہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ تو جس طرح آپ دوسرے سبجیکٹس میں کمپریہنشن، اسٹوری رائٹنگ آپ کرواتے ہیں، سارا کام اس میں بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج آپ کو اچھے ملیں گے. سب سے پہلا نتیجہ کیا؟ جس طرح انگلش میں بچے کا انٹرسٹ ہے اردو میں دلچسپی ہو جائے گی، وہ خوش ہو کے یہ کام کرنا شروع. لیکن محنت درکار ہے اور وہ میرے ٹیچر کو کرنی پڑے گی. بالکل سر. آپ دیکھیں آج کا ہمارا بچہ جو ہے، آپ نے ابھی تلفظ کی بات ہوئی تو مجھے یاد آ گیا، میں نے نہیں کرا. جی بالکل، آج کی جنریشن میں تو بہت زیادہ پرابلم ہے یہ کرا والی کہانی. میرے کو کیا پتا. اب یہ رائٹ سر. اگر یہ بچہ آپس میں بھی 2 بچے بات کر رہے ہیں اور ٹیچر سن رہا ہے، چاہے وہ اس کا یونٹ نہیں ہے، تو ٹیچر وہاں پہ کریکشن کرے نا. بالکل. ٹیچر نے چھوڑ دیا میرا تو یونٹ ہی نہیں، چلو جانے دو. ریڈنگ میں وہ کچھ غلطی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹی غلطی ہے،
تلفظ صحیح نہیں ہے, اگنور مار دیا, پھر آپ کیا پڑھائیں گے؟ پھر جب وہ میرے پاس بچہ آئے گا, یعنی کہ وہ بڑی کلاس میں, پھر میں کہوں گا کہ پیچھے ٹیچر کو پڑھانا ہی نہیں آتا, اور پھر ٹیچر کو برا لگ جائے گا. آپ نے مجھے جو مٹیریل دیا وہ آپ نے کیا دیا, اور پھر آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں اس کو کندن بنا دوں. تو آپ نے اپنے وقت میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, اور آپ مجھ سے توقع کر رہے ہیں کہ جناب میں آپ کا بھی کام کر دوں. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ کی جگہ تو نہیں بنتی. تو ہمارے یہاں یہ چند مسائل ہیں, مینجمنٹ سے لے کے خود ٹیچرز تک, اس کی کلاس تک, وہ مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوتے. اب میں اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاؤں. ایک طریقہ آپ نے مجھ سے ابھی پوچھا تھا شاعری کے حوالے سے. اب یہاں پہ اس کی کچھ باتیں نظر آئیں گی, اور الفاظ کا جادو کہ بڑی جماعتوں میں اس تدریس کے ذریعے, کون سے ذریعے؟ یہ توضیحی اور تشریح کا طریقہ, یعنی کہ آپ اگر کسی چیز کی تشریح, نظم کے اشعار کی تشریح بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس طریقے کے بڑی جماعتوں میں اس تدریس کے ذریعے نظم و نثر کے متن کو آسان زبان اور روزمرہ کے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے مثالیں دے کر اور ان کے معنی بتا کر مواد مضمون کی وضاحت پیش کی جاتی ہے. اب یہ جو آپ کے سامنے ایک شعر لکھا ہوا ہے, جچتے نہیں بخشے ہوئے, یہ بخشتے نہیں ہے, بخشے ہوئے, جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں, جنت تیری پہ نہا ہے تیرے خون جگر میں. یہ جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے, روح ارضی آدم علیہ السلام کا استقبال کر, اس کا شعر ہے. اور یہ اس پوری نظم کا سب سے بہترین شعر, جس کو ہم شاہ بیت بھی کہتے ہیں. اب مجھے سمجھانی ہے نظم, اور مجھے سمجھانا ہے یہ شعر, اور اس سے پہلے میں آدم علیہ السلام کا قصہ بتا چکا ہوں, ان کا جنت سے زمین میں آنا بچے کو بتا چکا ہوں, یہ مجھے بتانا چاہیے, اس نظم کا پارٹ ہے. اور آگے آتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جب وہ زمین پہ آئے تو زمین نے ان کا استقبال کیا, اور زمین جو ہے ان کو کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو, یہ جس جگہ پہ آئے ہیں یہ بھی کوئی جنت سے کم نہیں ہے. لیکن صرف کرنا کیا ہے؟ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں. فردوس جنت کا ایک مقام, اور کہا گیا جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں. علامہ اقبال نے یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام کو جو جنت ملی تھی وہ کیسے ملی تھی؟ ان کو جنت جو ہے بخش دی گئی, انعام دی گئی. کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, اور اس تخلیق سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے گفتگو کی, فرشتوں نے کہا کہ نہیں, یہ انسان جو آپ بنا رہے ہیں اپنا خلیفہ زمین پہ بھیجیں گے یا خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں, یہ تو فساد پیدا کرے گا. اللہ نے کہا تم کچھ نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, آدم علیہ السلام کو کائنات کی تمام چیزوں کے نام یاد دلائے, اور پھر فرشتوں کے سامنے آئے. آدم علیہ السلام کو کہا آپ سارے نام جو ہیں وہ سنائیں جو آپ کو یاد کروائے, وہ سنا دیے گئے. فرشتوں سے کہا تم یہ نام جانتے تھے؟ فرشتوں نے کہا ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا, ہم یہ نام نہیں جانتے تھے. اللہ نے کہا میں نے نہیں کہا تھا, میں سب جانتا ہوں, تم کچھ نہیں جانتے. علم کی بنیاد پہ فرشتوں کو حکم دیا گیا آدم علیہ السلام تم سے بہتر ہیں, تعظیمی سجدہ کرو. شیطان نے منع کر دیا, مردود ہو گیا. آدم علیہ السلام کو کہا جنت میں جائیے, عیش کیجیے, وہ اس درخت کے پاس مت جائیے گا, جنت تیری پنہا ہے تیری خون جگر میں. اب یہ تو بات بعد میں آئے گی دوسرے مصرے کی, پہلے مصرع کلیئر ہو گیا, جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں. اے آدم علیہ السلام, آپ نے
تو کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں تھا. آپ کو تو اللہ نے انعام میں جنت دے دی, نام بھی اللہ نے یاد کروائے, جنت بھی اللہ نے دے دی, آگے بھی اللہ ہی دیں گے. تو آپ کو تو فی الحال تو کوئی آپ نے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا. اب زمین پہ آ گئے, اب زمین کہہ رہی ہے کہ وہ تو بخشش میں ملی تھی, انعام میں ملی تھی. اصل میں کیا ہے کہ جنت تیری پنہا ہے, تیری جنت چھپی ہوئی ہے تیرے خون جگر میں, تیری محنت میں, تیرے بازوؤں کے اندر, تیرے ارادوں میں تیری جنت چھپی ہوئی ہے. اب اگر یہ اس طرح پڑھا دیا جائے تو اس میں مشکل کیا ہے؟ اس کے نو بعد ڈاؤٹ ایک اور سر، مصرع لکھا اگر ہوا ہے. ہمارا ٹیچر اس طرح سے کروانے لگ جائے تو آئی تھنک یہ ہمیں پھر ہمارے بچوں کو رٹا لگانے کی ضرورت رہ نہیں جائے گی. جو بڑی بڑی بالکل بھی نہیں سمریز پڑے اور گی. تشریحات وہ رٹ رہے ہوتے ہیں ایگزام سے پہلے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کا یہ کانسیپٹ باقی رہ جائے گا پھر. دیکھیں تشریح کروانے کا ایک بہت اچھا طریقہ اور بھی ہے. آپ نے یہ شعر لکھا, بچے کو کہا یہ شعر لکھے, اس میں آپ نے اس شعر کو آپ نے بیان کر دیا, اس کے دو اگر مشکل الفاظ ہیں تو بچے کو کہہ دیے کہ بیٹا کاپی میں جو ہے اس کے الفاظ کے معنی لکھو اور اب اپنی تشریح کرو. تشریح تو ویسے بھی جو پڑھتا ہے, جو وہ سمجھتا ہے, اس کی اپنی, ہر شخص کی اپنی تشریح ہونی چاہیے نا. بالکل. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم نے نوٹس بنا دیے. ہمارے میٹرک سسٹم میں, انٹر سسٹم میں, او لیولز میں ہم نے ہر جگہ نوٹس بنا دیے. اب اس میں جو ہے ہم نے یہ ساری تشریحات دے دی ہیں کہ بیٹا رٹ لو, اور بس وہ رٹ لیتا ہے. اور پھر وہ آگے کہتا ہے سر یہ تو بڑی مشکل اردو لکھی ہوئی ہے, یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ تو آپ نے تشریح میں بھی جو لکھی ہے وہ مشکل لکھی ہوئی ہے, یہ تو 2 لائنیں تھی, یہ تو پھر میں رٹا مار لوں گا, وہ جو آپ نے تشریح 6 لائنوں کی بتا دی ہے تو بڑی مشکل بتا دی ہے. تو آپ بچے سے تشریح کروائیں نا بھائی. آپ نے اگر ڈیلیور کر دیا اچھا, اگر یہ شعر جس طرح میں نے ابھی بیان کیا اگر اس طرح میں کلاس میں بیان کر دوں تو کوئی مشکل ہے اس شعر کی تشریح لکھنے میں؟ فار ا فائل. جی سر, ہیلو. جی جی میں سن رہا ہوں. جی سر, آپ کی آواز آئی تھنک ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی بیچ میں سے, یا کچھ ٹیکنالوجی کا ایشو ہو گیا تھا آئی تھنک. میرے خیال میں کوئی ٹیکنالوجی کا ایشو. جی. تو آلرائٹ اس سر. طرح جو ہے وہ پڑھانا پڑے گا. اچھا ایک اور, ہم جو کہ اب اپنے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ایک اور بڑی طریقے کی بات بتاؤں اور آپ حیران ہو جائیں گے. یہ میں غلط اور دعوے سے کہہ صحیح سکتا الفاظ ہوں, میں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اچھے خاصے پڑھاتے ہوئے ٹیچرز لکھنے میں, بولنے میں یہ غلطی کرتے ہیں. دیکھیے ذرا, ازدحام, حامی بھرنا, مواقع ہم لکھتے ہیں, اور یہ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا, مواقع یا موقعوں, یہ بات مواقع. واضح کر دی. واضح اور واضح, وضع تو جو ہے ہم کہتے ہیں مہمان نوازی کو, میں آپ کی وضع کر رہا ہوں. بے باک میں ہی یہ جو 2 الگ الگ بے باک لکھے ہوئے ہیں نا, ان دونوں میں بڑا فرق ہے, ان کے میننگ میں فرق ہے. اسی طرح جو ہے نکتہ اور نقطہ, یہ بڑا فرق ہے. اسی طرح جو ہے اکٹھی, دیکھیں آپ اکٹھی لکھتے ہیں نا, ہم اکٹھی, اکٹھی ہوتا ہے. ناتا دیکھ لیں, ہم لکھتے ہیں چیخو پکار ہو رہی ہے, جی. یہ چیخو پکار نہیں ہوتی بھائی, چیخ پکار ہوتی ہے. لیے دیکھ ٹیسٹنگ. لیں, لیے, یہ آ جائیں تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث کی,
آپ کا مزاج کیسا ہے؟ آپ کا مزاج نہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں. تو آپ اپنی طبیعت بھی بتائیں گے، آپ اپنی روٹین بھی بتائیں گے، آپ اپنے حالات بھی بتائیں گے. تو میں سب کچھ ملا کے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں. ہجوم نعرے لگا رہے ہیں، تو جب ہجوم آپ نے لکھ دیا تو لگا رہے ہیں نہیں ہوگا، ہجوم نعرے لگا رہا ہے. ہجوم تو ویسے ہی جو ہے وہ جمع مجموعہ ہو ہو گیا گئی. نا. جی. تو اس میں تذکیر و تانیث بھی نظر آئے گی، اس میں واحد جمع بھی نظر آئے گی. آپ کیا کہتے ہو؟ اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھ لیں قیمتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، روز بروز بڑھ رہی ہیں ہر آنے والے دن کے ساتھ. سر ان الفاظ کو پڑھتے پڑھتے آئی تھنک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اردو کو جج کرنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. میں ایسی آپ کو کئی لسٹیں دے سکتا ہوں جس میں، اور یہ میں ہمیشہ، یہ میرے ہر سیشن میں یہ والا پارٹ ضرور میں شامل کرتا ہوں. اس میں ہر بار نئی چیزیں ہوتی ہیں، اور جب یہ سیشن آتا ہے میرے خیال میں میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اس لاسٹ جو ہے وہ سلائڈز کے لیے آتے ہیں کہ کچھ نہیں تو یہ آخری سلائڈ میں یہی سیکھنے کو مل جائے. تو یہ میں اپنی ہر پریزنٹیشن میں، اپنے ہر کورس میں، اپنے ہر سیشن میں یہ میں رکھتا ہوں تاکہ جتنی اس میں تصحیح ہو سکے وہ ہو جائے. تو ہمیں جو ہے یہ ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم خود کتنے ذمہ دار ہیں. اردو کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ جناب اردو ترقی نہیں کر رہی، اردو کے لیے یہ نہیں ہو رہا. اردو بھائی میں کیا کر رہا ہوں اردو کے لیے؟ ہم اردو کا ایک قاعدہ تو بنا نہیں سکے. ہم کہتے سو ہیں جی ٹرو سر. فلاں جملہ جو ہے وہ عربی سے لے لو، فلاں جملہ وہ فارسی سے لے لو، اس میں اس کا جو ہے قانون نافذ کر دو، اس میں اس کا ہم اردو کا ایک قاعدہ کیوں نہیں بناتے کہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بالکل سر، بہت بہترین ٹپ ہے یہ، بالکل ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو بس یہ گزارش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ بس جو لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، تو سیکھ تو ہمارا فرض ہے سیکھنا زندگی کے ہر موقع پہ. میں چاہے میری عمر کچھ بھی ہو جائے، میرا تجربہ کچھ بھی ہو جائے، مجھے اگر آج ثنا کچھ سکھا دیتی ہیں، آج آپ نے مجھے یہ ایک ٹیکنالوجی کا یوز کرنا اور اس کا دوسرا ایک طریقہ مجھے آپ نے بتا دیا، تو آپ تو میری استاد ہو گئی. تو یہ سر سیکھنا یہاں پر سکھانا تو جی سر، ہماری آڈینس میں سے آپ کے لیے کمنٹ ہے کہ آپ نے تو دل میں اتر کر دماغ کو کام کرنے پر لگا دیا ہے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جی، اور یہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سر ہمارے کچھ ویورز جو ہیں وہ آپ سے ٹیوشنس لینا چاہتے ہیں، تو سر کین یو ٹیچ می اردو؟ تو سر آپ ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں پہلا تو دیکھیں ہر کام سیکھنے کے لیے ایک استاد کی تو ضرورت ہوتی ہے، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل. اب ہوتا یہ ہے کہ مجھے سکھانے میں میں ہر وقت تیار ہوں. میں نے آپ کو کہا نا اردو کی تشہیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا. آپ لوگ اپنے ہی جو ہے اسمارٹ گیمز اکیڈمی کے ذریعے آپ کیجئے، اور کوئی ایسا سیشن آپ لوگ کیجئے آن لائن کرنا چاہیں، یا انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں تو ہم کسی جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں اس کو. تو ہم اس طرح کر کے یہ معاملات کر سکتے ہیں. مسئلہ سر میں آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، یہ ہماری آڈینس کی ہی ڈیمانڈ ہے کہ اردو ٹریننگز جی کے لیے جو ہے وہ ہم کس فورمز پر جا سکتے ہیں، یا کس طرف جو ہے یہ ورک شاپس وغیرہ جو ہیں، اگر اس کے لیے آپ کوئی پرٹیکولر پلیس ہمیں ریکمینڈ کرنا چاہیں تو ہماری آڈینس جاننا چاہتی ہے کہ اردو ٹریننگز کے کہاں سے ورڈفل ٹریننگز وہ دیکھیں میں حاصل کر آپ کو سکتے ہیں. اس وقت جو اردو پہ سب سے بڑا کام ہو رہا ہے وہ ایجوکیشنسٹ آف پاکستان. آپ کو یہ گروپ فیس بک پہ بھی مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تو خود سنا آپ لوگوں کو کہوں گا کہ جہاں پہ آپ نے یہ ایک بڑا قدم اٹھایا آج کے سیشن کا، آپ جی سر. لوگ ایک اور قدم اٹھائیں، آپ اپنے فورم سے اس کو سٹارٹ کریں.
انشاءاللہ سر میں ضرور اس کے بارے میں اپنی ٹیم سے بات کروں گی اور ہم انشاءاللہ ضرور جلد ہی کچھ نہ کچھ اس کے لیے کام کرنا اسٹارٹ کریں گے سر. ایجوکیشنسٹ لوگوں آف پاکستان، آپ لوگ ہو جائیں گے ایجوکیشنسٹ آف پاکستان. یہ گروپ ایک بہت بڑا گروپ ہے اور اردو کے لیے خاص طور پہ انہوں نے بہت کام، لاجواب کام کیا ہے. تو لوگ وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اردو سیکھنے کے حوالے سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. آلرائٹ سر، تھینک یو سو مچ سر. آج کا سیشن بہت ہی انفارمیٹیو رہا اور میں نے پرسنلی بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں اور مجھے میری آڈینس کے کمنٹ سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت ہاؤ مچ شکریہ دے لو. آپ لوگوں نے اس کے لیے وقت نکالا. جی، آڈینس سے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پلیز جلدی سے ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، پھر ہم سر کو شکریہ کر دیں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ. جی audience, you have 2 minutes more for your queries. If you have any kind of questions, please comment below. All right. I think sir there is no more questions. آپ نے اتنے بہترین طریقے سے ایک ایک چیز ہمارے دل میں اتاری ہے کہ مزید سوالات کی گنجائش نہیں بچی. اس کے ساتھ ہی جزاک سر اللہ. میں چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کو اردو کی اہمیت کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ دیں. ہمارے دیکھیں ٹیچرز کے لیے اگر کچھ ٹپس دینا چاہیں آپ، خاص طور پہ ہمارے اردو ٹیچرز کے لیے. جی بالکل، میں ٹیچرز کے حوالے سے اور ان سے یہ کہنا چاہوں گا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے. آپ کا یہ قومی فریضہ ہے بطور پاکستانی، بطور استاد آپ کا یہ اولین فرض ہے کہ اگر آپ اردو کے استاد ہیں تو آپ اس کی ترقی کے لیے کام کریں. بچوں کو وہ تمام طریقے سکھانے کے وہ اردو میں لائے جا سکتے ہیں جو کسی اور سبجیکٹ میں بچے کو پڑھانے کے لیے لائے جا سکتے ہیں. تھوڑا سا وقت نکالیے اور سرگرمیاں بنائیں، اور کچھ اور دلچسپ جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں جتنا ہو سکے گا آپ کی مدد کر سکوں گا میں انشاءاللہ ضرور کروں گا، اور یہ میں فری آف کاسٹ کروں گا. لیکن برائے مہربانی آپ ان چیزوں کو آگے بڑھائیں اور اس کی ترقی کے لیے آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، تبھی ہم مل کر اس اردو کو وہ مقام دلا سکیں. بالکل. اس کے ساتھ ہی ہم اپنا سیشن اینڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ. آپ نے ہمیں اتنا بہترین سیشن دیا اور میں اپنی آڈینس کی طرف سے اور اسمارٹ گیمز اکیڈمی کی طرف سے آپ کو تھینک یو کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ جلد ہی جو ہے وہ ہم ایک نئی سوچ اور نئی امنگ کے ساتھ دوبارہ اسی پلیٹ فارم سے اپنی آڈینس کو کچھ نیا سکھانے کے لیے آئیں گے. جزاک اللہ ثنا، تھینک یو ویری مچ اسمارٹ گیمز اکیڈمی ونس اگین کہ آپ لوگوں نے آج یہ سیشن کیا اور خاص طور پہ اردو زبان کے اوپر توجہ دی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کا بھی سمجھ لیں کہ اب انشاءاللہ اس اردو کی ترقی کے لیے ہم جو بھی کام کریں گے آپ کا بھی حصہ اس میں ہو گیا. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. جی ویورس، سو آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو آج کا سیشن بہت پسند آیا ہوگا، اور مزید اگر آپ لوگوں کی کوئی کوئریز ہیں تو آپ جو ہیں وہ کمنٹس ہمیں کر سکتے ہیں. ہم سر جو ہے اس کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے. اور مزید آپ کس طرح کی ٹریننگ اردو میں لینا چاہتے ہیں، اردو کے حوالے سے جو کمپلیکیشنز آپ فیس کرتے ہیں وہ پلیز آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، تو ہم اس طرح کی ٹریننگز آپ کے لیے ارینج کروانے کی پوری کوشش کریں گے. اور وہ لوگ جو اردو کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں، کائنڈلی کمنٹ بلو اور پرسنلی ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں. سو وی کین ورک ود دیم اور ہم ان کے ساتھ جو ہے پھر مزید گفتگو کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ سب نے ہمیں اپنے خاص وقت میں سے وقت دیا اور اس سیشن کو اٹینڈ کیا. تھینک یو سو مچ آڈینس. اسمارٹ گیمز اکیڈمی کی طرف سے، میری طرف سے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. اللہ حافظ.